ذرا سا غور سے دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں. میرے ساتھ ایک فرد کے طور پہ، مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت کے طور پہ، گروہ کے طور پہ، پورے گروپ کے اندر دنیا کے کون سے انتظامات ہیں جو ہم خود کر رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، اس کی بیسس کہاں سے لے رہے ہیں. کسی بھی قوم کے اوپر کچھ بیسک اصول جو اس کی معاشی نظام کے ہوتے ہیں، معاشرتی نظام کے ہوتے ہیں، اس کی بیسک اخلاقیات کا جو پورا کینوس کہاں سے بنا جاتا ہے، کون سے کلرز آئیں گے، کون سے جو ہیں اصول اخلاقیات کے زمرے میں داخل کیے جائیں گے، اس کے علمی انتظامات کیا ہیں، کون سے علوم حاصل کیے جائیں، کون سے علوم غیر نافع ہیں، ہوں بھی تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہوں تو خیر ہے. اس سب کی تفریق کیسے کرتے ہیں ہم؟ یہ مسلمان بینگ اے مسلم، ان کی ڈیفینیشنز، ان چاروں کی علمی سب سے بڑی بات، ایک دوسرے سے جو اثر لینے کی سب سے بڑی مشین ہوتی ہے وہ اخلاقیات کی. وہ ہم کس سیاسی انتظام، اس کی بیسس جو اس وقت ہمارے اوپر لاگو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے اپنے معاشرتی تعلقات کن کی بنا کہاں سے پڑی ہوئی ہے. یہ سب کے سب ہم نے اسلام سے لیے ہی نہیں ہوئے کہ ہم کہیں اور سے ہم ادھار لے رہے ہیں. ایکچولی ادھار بھی تب لیں کہ ہم پتہ ہو کہاں سے لے رہے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کی بیسس کہاں سے. کسی بھی ایک مسلمان سے پوچھیں اس کے اوپر جو انتظام کیے گئے وہ شروع کہاں سے ہوئے تھے، کس ملک کے، کس قوم کے. ایٹ لیسٹ اسلام کو تو نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، چلیں یہ تو ایک جہل کی یا علم کی بات ہے. جو چیز ان انتظامات کو بنائے گی، جو اس نظام کو بنائے گی وہ بھی، اور جو بگاڑے گی وہ طاقت بھی ہمارے پاس اسلام سے ہم نہیں لے رہے. ہمارے پاس یہ دونوں طاقتیں جو ہمیں تباہ کرنے والی ہیں وہ بھی غیر اسلامی ہیں، اور جو بنانے والی ہیں وہ بھی غیر اسلامی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کے طور پہ جو سب سے تیز دوا اثر کرتی ہے نا کسی اور قوم کی، جب اس کو اتباع پہ لگانا ہوتا ہے، وہ اخلاقیات ہوتی ہے، وہ اس کی سیاست نہیں ہوتی. سیاست تھوڑی دیر کے لیے تو تابع کر لے گی آپ کو، نیچے سے پھر شورش بنے گی، ملیشیاز کریٹ ہوں گی، ریئیکشنز، ریبیلین کریٹ، ریولٹ آئے گی. اسلام سے بڑا تو ریولٹ کا درس بھی کوئی نہیں دیتا. ہر نبی نے آ کے سب سے پہلے نظام توڑا، سب سے پہلے بغاوت کر دیا اکیلے نے. سیاست ہر قوم نے دوسری قوم کو جب بھی تابع کیا، اگر سیاسی طور پہ خالی کیا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کیا. مسلمانوں نے جو 1000 سال تک دنیا کو اپنے اتباع میں لگا کے رکھا تھا وہ اخلاقیات کی بنا پہ رکھا تھا. یا سیاسی طور کے اوپر تو ہر انسان کی بھی اور ہر جماعت کی اپنی ایک غیرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا سیاسی انتظام وہ لوگ چلائیں جو اس سے اخلاقیات میں بہتر ہوں. مسلمان یہی تو ثبوت دیتے رہے تھے شروع کے 500 سال کہ ہماری اخلاقیات آپ سب سے بہتر ہیں، تو نیچے بغاوت ہوتی نہیں تھی. جیسے ہی مسلمانوں نے اپنی اخلاقی اقدار بھولی یا نیچے لے کے آئے، ان کے سٹینڈ کیے، تو ان سے جو بہتر اخلاقیات کی قوم تھی ان کی سیاسی ویلیو بڑھ گئی. پھر کسی کو کیا مسمار تلوار گولی چلانی تھی، ہمارے اوپر ہم خود مروب ہو گئے. ہر قوم ہوتی ہے سیاسی طور پہ مروب ہوتی ہے جو اخلاقی طور پہ ثبوت دے چکے ہو کہ ہاں وہ ہم سے بہتر قوم ہے. اب کسی بھی موقع پہ کسی بھی انسانی دور کو اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اخلاقیات لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے اندر قوم کو غالب کر کے دیتی ہے اپنی قوم کو دوسروں کے اوپر، اور سیاسیات جو ہوتی ہیں وہ ٹیمپرری فائر فائٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کرنی اینڈ میں سیاست ہی پڑتی ہے ہمیں، انتظامی امور تو ہم نے چلانے، مگر ایک فرد کو اپنے پورے کے پورے اثر کے اندر رکھنا صرف اخلاقیات کے اندر ہوتا ہے. کوئی طاقت صرف آپ کے اخلاق کی ہے. یہ جس وقت ہمیں یہ فارمولہ سمجھ آ جائے گا، ہم اپنے بچوں کی پرورش میں سب سے پہلے اخلاقی کردار سازی کے اندر ڈالیں گے کہ آپ نے وہ والے کام کبھی بھی نہیں کرنے کہ جو آپ کے اخلاق کو مسمار کرتے ہوں، تیزاب کی طرح کا اثر کرتا ہے. اگر آپ کی اخلاقیات نہیں ہیں تو پھر جتنی مرضی سیاست چمکا لیں، جتنی مرضی سوشل فیبرک کو خوشنما بنا لیں، بس تھوڑی دیر کا، بس پانی کا ایک حباب ہے، ایک بلبلہ ہے، بس ختم ہو جائے گا. ساحل صاحب، آج کل معاشرے میں اخلاقی بحران پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں فساد برپا کرنے والی ایک چیز ہے جس کو ہم نے اپنی عادت بھی بنا لی ہے. شاید ہماری نیچر میں وہ اتنی زیادہ رچ بس گئی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ صحیح چیز ہے یا غلط ہے، اور وہ ہے غیبت. تو
تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ صحیح چیز تو نہیں ہے غیبت، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غلط چیز ہے. اور غیبت کے بارے میں نا جو ایک عمومی تاثر ہے نا، جو بہانہ ملتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کاز کیا ہے، وہی بتاتا ہوں، کیونکہ اس کو غلط آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. یہ میں نوٹس کر رہا ہوں، ایون پیرنٹس بھی، اساتذہ اسکول میں بھی، اور ایون مسجد میں بھی خطبے میں اس کی کاز نہیں بتائی جا رہی. بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہے اور بند کر دو. ایسے نہیں بند ہوگی، اس کو اس نس کو پکڑنا پڑے گا جس کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. غیبت کسی کے بارے میں ایسا سچ بول دینا ہے کہ جو وہ عیب وہ رکھتا ہو مگر وہ اس جگہ موجود نہ ہو جہاں وہ بولا گیا ہے. لیکن بولا تو سچ ہے نا. جی تو سچ بولا گیا ہے نا. تو غیبت کچھ جگہوں پہ الاؤ بھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ. فار ایگزامپل آپ کسی سے بزنس کرنے والے ہیں تو اسلام میں اس کی بیسس بتائیں نا کہ نفسیات سمجھیں کہ کس موقع کے اوپر، جب تک آپ یہ اس کی الاؤنس نہیں سمجھیں گے تب تک اس کی ڈس الاؤنس کی پیچھے کازیشن نہیں پکڑ سکیں گے. اگر کسی بندے کی شادی ہونے والی ہے ایک خاتون سے، اور خاتون کو بتایا جانا چاہیے کہ اس مرد کے اندر میں اس عیب کو جانتا ہوں، تو اس وقت غیبت فرض ہے، ٹھیک ہے. اب جب اگر ایک بندے کی انیویٹیبل کوئی ہائی سٹیکس ریلیشن شپ نہیں ہے، اس طرح کی بزنس کی یا شادی کی، تو پھر آپ غیبت نہیں کریں گے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں غیبت کیا ہے. اب یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، نقشہ کلیئر ہو جاتا ہے. غیبت بیسکلی ایسا عیب اس بندے کے بارے میں بیان ہو جائے کہ جس بندے کو اپنے ڈیفینس کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے. اب ڈیفینس کا موقع کیوں نہیں ملے گا؟ وہ موجود ہی نہیں. اب ایک بندے کا ڈیفینس کا موقع ہی نہیں مل رہا، اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے آپ نے، اور اس کو اپنے اس کی ریپوٹیشن مسمار کر دی، تو یہ بہت ہی بڑی ناانصافی ہے اس بندے کے ساتھ، بہت ہی بڑی ناانصافی. سو نبی اسلام نے بھی اسی طریقے سے اشارہ فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور تم نے اس کو اس کے بارے میں بیان جاری کر دیا. یہاں تک کہ اتنی زیادہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے غیبت، اتنا بڑا کہ میں حیران ہوں کہ یہ مسجد کے ممبر سے لے کے اسکول کے اس پوڈیم سے بیان کیوں نہیں ہو رہا. کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کے حضرت عمر کے پیر پکڑ لیے، امیر المومنین تھے اس وقت، علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے تھے، اور چیخو پکار شروع ہو گیا کہ میرا کفارہ کرا دیں، کس طریقے سے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، روئی جائے. حضرت عمر نے اس کو کندھوں سے پکڑا، اٹھایا کہ ایسا کیا روتا ہے، ایسا کیا کرا ہے جو مجھ سے کفارہ پوچھ رہا ہے، اسے مجھ سے زنا ہو. صحابی بھی ششدر کہ ایسا کیا واویلا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ تو روتا تو ایسے تھا جیسے تو غیبت کر رہا ہو. یہ سمجھنے کی کوشش کریں اسلام میں غیبت تو کس پیڈسٹل پہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دیکھا ہے اس معاملے کو. غیبت اتنی بڑی اور اتنی گندی ایک حرکت ہے کہ جس سے تیزاب کی طرح اخلاقیات باقی کی ساری ختم ہو جاتی. جس کے پیچھے کاز کیا ہے یہ سمجھ لیں. اس کے پیچھے کاز ہے ڈر. لیک آف کریج لیڈز ٹو دس ایونٹ. کہ آپ جو بھی اس بات کو غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب آپ شجاعت کا، جو بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو شجاعت کے درس نہیں دیں، کریجس پروجیکٹس میں ٹرین نہیں کریں گے، ان کے بچے غیبت کرنے میں مجبور ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا، اس سے اگلا لیول پھر تہمت کہا جاتا ہے. تہمت ہوتی ہے کہ جو چیز بندے میں عیب ہے ہی نہیں وہ میں نے بتا دیا کسی کو. غیبت اور تہمت میں اتنا بڑا فرق ہے. تو غیبت کیوں کرتا ہے انسان؟ غیبت تب انسان کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو لاچار اور ڈیفینس لیس سمجھتا ہے اگینسٹ اے وار جو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لڑنی ہے اس سے. حالانکہ اسلام نے بینگ اے مسلم، یو شوڈ نو، بینگ اے مسلم رول سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کے اوپر جس کی غیبت کی جاتی ہے اللہ اس کو فتح عطا کرتے ہیں. یہ اصول سمجھ لیں. جس کو یہ اصول پتہ چل جائے گا ساری عمر اس کی غیبت تو نہیں کرے گا جس سے وہ نفرت کرتا ہے. وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کو فتح ملے میرے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا ہوا ہے، نبی اسلام نے اصول بتا دیا ہوا ہے. اسلام کی بینگ اے مسلم بیسس آف اخلاقیات کیا ہے کہ اگر تم اس سطح پہ ہی گرنا چاہتے ہو نا کہ اس سے ہی لڑائی کرنی ہے اور اس وجہ سے اس سے نفرت یا کی وجہ سے اس کی غیبت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فتح اس کو تمہارے اوپر دے دی جائے گی اگر تم نے اس کی غیبت کی، کیونکہ تم نے اس کو ڈیفینس لیس پایا اور اس پہ وار کیا صرف اس لیے کہ اور تم اس سے ڈرتے ہو. کیونکہ بغیر ڈر کے انسان غیبت نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے گا جو بندہ بھی غیبت کرتا ہے نا وہ اصل میں ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں تو اس پہ وار کر دیتا ہے. سو اس کا اینٹی ڈوٹ بھی، اس کا ہنٹ میں آپ سے کرا رہا ہوں، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ غیبت بزدلی سے شروع ہوتی ہے، لیکن غیبت کرنے والا شخص بہت ڈھٹائی اور دلیری کے ساتھ بہتان بازی تک پہنچ جاتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اور مزید روشنی ڈالیں کہ انفرادی لیول پہ اور معاشرتی لحاظ سے کلیکٹیو لیول پہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں غیبت کے. جماعت تو نہیں غیبت کرتی، فرد ہی کرتا ہے.
تو یہ یاد رکھیے گا، اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھنا. پہلے میں فرد کا بتا دوں آپ کو نا، ایک انڈیویجول کے اندر اخلاقیات کی کمی کا میجر انالیس مطلب انسٹرومنٹ فلٹر ہے نا، جو لٹمس ٹیسٹ ہے، وہ اس کی اسی طرح کی کریجس اپ برنگنگ کے تھرو ہی پتہ چل سکتا ہے. ایک بندے میں کتنی جرت ہے سہارا لینے کی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ غیبت کا مطلب ہے اصل میں اس کے اندر کوئی عیب ہے نا، کسی عیب زیادہ کی غیبت کی جاتی ہے. بالکل، کچھ دیکھا ہے اس نے ایسا غلط اور پھر وہ اس کو عیب جوئی کر رہا ہے. تو جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ تو سمجھ آ گیا کہ بزدلی، کاش یہ سمجھ آ جائے سب کو کہ بزدلی کی ایک آؤٹ پٹ غیر اخلاقی طور پہ اس بندے کی غیبت عیب جوئی ہے. تو بہت ہی مطلب میں اس کو آپ کو توڑ کے بتاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ انسان کی نفسیات کی اسٹرکچرنگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اس کا بھی ٹیسٹ بائی دا وے ایمپتھی ہے. آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ میں آپ کے سامنے اب صرف اور صرف میں اور آپ ایک نفسیاتی مشینیں ہیں. تو اب صرف MRI ڈائیگرام سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، سب کو پتہ چلے کہ غیبتی کی جو امیجری ہے نا وہ اس سامے کے اندر کیا بن رہی ہوتی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے. جیسے ہی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی ایسے بندے کی جو کل کسی بھی موقع پہ ہمارے ساتھ تھا اس کی غیبت ابھی میں آپ کے سامنے کروں گا، تو آپ سب سے پہلے میرا نقشہ اپنے ذہن میں لائیں گی اور بعد میں اس بھائی صاحب کا جس کی میں نے آپ کی غیبت کی ہے. یہ ہماری فطرت کا ڈیزائن ہے. ہماری نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ غیبت کے خلاف بنایا ہوا ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ جیسے ہی میں نے منہ سے کسی بندے کی برائی کی آپ کے سامنے، آپ کو مجھ سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا. آپ اس کی مینیفیسٹیشن ایسے ہی کرتے ہیں کہ اچھا آج تم اس کی غیبت کر رہے ہو تو کل میری بھی کر رہے ہوگے. یہ اگلا لیول ہے. آپ ذرا اور نیچے جائیں نفسیات میں کہ جیسے ہی آپ نے میرے سے غیبت سننی ہے، آپ کو میرے سے اس لیے ڈر نہیں لگا کہ میں کل آپ کی غیبت کروں گا، وہ تو لگے گا ہی لگے گا، لگنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو اس لیے ڈر لگے گا کہ میرے سے کوئی بندہ سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو اثر آپ کے اوپر میرا گزرے گا، جو میں اپنی امیجری آپ کے سامنے بناؤں گا، کہ میں کسی بھی موقع پہ کچھ بھی کرنے کے لیے اپنے اصول توڑنے کے لیے تیار رہتا ہوں. سو میں نے اپنی اوقات اتنی چھوٹی کر لی ہوتی جب میں کسی کی اوقات چھوٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. تو فرد کی نقصانات کی میں آپ کو بیسس بتا رہا ہوں. باقی کے کیا نقصان بنانے جب میں نے اپنی حیثیت ہی گرا دی آپ کے سامنے، اور ہم اپنی حیثیت بنانے کے لیے لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے اور یہی نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیا بس میں نہیں، ہم نے اس سامنے کے بس میں اس جس کے سامنے ہم نے غیبت کی ہے اس کے بس میں ہی نہیں چھوڑا کہ میری اوقات زیرو کر دے. اس بیچارے کو مجبوراً میرے بارے میں غلط جو ہے نا امپریشن ڈال دی میں نے. یہ ایک فرد کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور یہ سب سے پہلے اور سب سے بلکہ میں اس کو تصویر رسیدی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اگر آپ نے اپنا امپریشن کسی کے آگے تباہ، اپنی ریپوٹیشن تباہ کرنی ہو، اپنی حیثیت زیرو پہ لے کے جانی ہو، اپنی کریڈیبلٹی ہمیشہ کے لیے ختم کر دینی ہو، تو آپ کسی اور کی کریڈیبلٹی ختم کرنے کی کوشش کریں. غیبت کر دیں کسی کی، بس آپ اس بیچارے کے بس میں ہی نہیں رہے گا. اب آپ آئندہ کے لیے سب سے خطرناک آدمی ہو گئے ہیں اگر آپ نے غیبت کر دی میرے سامنے. اب یہ سمجھنا اتنا آسان ہے کیونکہ یہ فطرت میں ڈیزائن میں ہمارے شامل ہے. تو میں یہ لیکچر دینے کی ٹیکنیک سے نہیں، میں آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ غیبت کیوں بری چیز ہے. اب رہی بات ان اے سوسائٹی، او مائی گاڈ، اگر میں آپ کو پھر بتا دوں نا کہ میری اگر غیبت کی جائے، میں آپ کی غیبت جا کے کر دوں کسی اور جگہ کہ جی ہمیں پروگرام پہ ہماری ایک ہوسٹ تھیں، ان کے اندر یہ مسئلے تھے، آپ کی جو میں نے نقصان کر دی ہے نا وہ اس کی بھی ترتیب جو ہے نا وہ کیلکولیٹیبل نہیں ہے. آپ وہ جدھر جہاں پہ بھی آپ نے کہیں سی وی جمع کرائی ہوئی ہے، آپ نے کریئر کرنا ہے، اگلا پروگرام کرنا ہے، وہ آپ کی میں نے اس کی تباہی کر دی ہوئی ہے. آخرت میں تو اس کا کیا حساب ہی ہونا ہے، وہ تو اس کی کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. دنیا میں بھی میں نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا. سو اٹس سچ مطلب اس کو 360 اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب اس سے زیادہ ڈیمیجنگ، اس سے زیادہ مہلک، اس سے زیادہ ٹاکسک گناہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ روتا تو ایسے ہے جیسے غیبت کر کے آ گیا. یہ ہے اس غیبت کی اصلی اوقات. تو پھر روحانی طور پہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو کرتی ہوگی خراب. روحانی تو ہر بد اخلاقی آپ کو روحانی طور پہ سوراخ کر دیتی ہے روح میں. آپ کا یہ سمجھ لینا کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت، کیونکہ روحانیت ختم ہوتی ہے تو اخلاق کے اندر جو ہے نا وہ ڈیمیج آنا شروع ہوتا ہے.
سال صاحب جیسا کہ ہمارا ایک فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، تو اس میں تو یہ خواتین جو ہیں ان کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، یا کہہ لیں کہ یہ ایک ان کی ضرورت کے طور پہ وہ یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنی ہی ہوتی ہیں. تو اس میں وہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے، اور وہ کیسے کیسے فساد برپا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک بات آسان کر کے بتا دیں، بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب بتائے نا وہ آپ کی نفسیاتی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ پروگرام ہے، اور جو گناہ بتائے ہیں وہ آپ کی نفسیات کو تباہ کرنے والی اس دنیا کے انتظامات بتا رہا ہوں میں، وہ آپ کو نفسیات کو تباہ کرنے والی عناصر ہیں سارے. یہ آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کا بھی تقاضا تھا کہ آپ ثواب کی طرف جائیں، اور آپ کی ڈیولپمنٹ کا ہی تقاضا تھا کہ آپ گناہ کی طرف نہ جائیں. یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے ویکر پرسن. غیبت کرنے سے سب سے بڑا نقصان غیبت کرنے والے کو خود ہوتا ہے. سائیکالوجی میں آپ ویک سے ویکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیا وہ آپ سے بہتر نہیں، وہ آپ سے طاقتور ہے، وہ آپ سے زیادہ ایبل ہے، وہ آپ سے زیادہ پوٹنٹ ہے. اینڈ دیٹس دا پرفیکٹ ورڈ ان سائیکالوجی کہ وہ آپ سے زیادہ پوٹنٹ ہے. اینڈ دیٹس وائی آپ اس کی عدم موجودگی کا ویٹ کر رہے تھے، ورنہ آپ اس کی موجودگی میں بات کرتے. اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیا ہے، لٹرلی سائیکالوجی میں آپ نے آپ کو اس کے تابع کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بتایا نا کہ میں تجھے فتح بھی دوں گا، اس کو تیرے اوپر فتح بھی دوں گا، مطلب وہ آپ کے سامنے باعزت اور آپ اس کے سامنے ذلیل ہونے ہی ہونے کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے، مگر آپ نے اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اس کے تابع کر لیا ہے جس کی آپ نے غیبت کی. اور اگر آپ موقع ڈھونڈ رہے ہیں غیبت کرنے کا اور بنا کے یہ ایونٹ ہوتا ہے، پھر تو آپ کا بھی ساری عمر اس کو اپنے مطلب آپ نے اپنی ساری عمر کے لیے آپ سجدہ کر چکے ہیں اس کی اس کے سامنے. آپ اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں آپ اپنے سامنے. سو جن خواتین کو میں خواتین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اتنے ہی مرد دیکھے ہیں غیبت کرنے والے جتنی عورتیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے میں اس لیے نہیں خلاف کہ وہاں پہ غیبت ہوتی ہے، میں اس لیے خلاف ہوں کہ وہاں پہ پلیٹ فارم ڈیولپ ہوتے ہیں سارے. جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بھائی غیر اسلامی کلچر کریٹ کرنے کی سب سے خوبصورت سازش ہے. اس کو جتنی جلدی ڈسمینٹل کر سکتے ہیں کریں آپ. مگر یہ ایک الگ بحث ہے. جہاں پہ اسٹیکس انوالو ہوں گے وہاں پہ پالیٹکس انوالو ہوگی، پاور کی اسٹرگل ہوگی. پاور اسٹرگل ہوگی تو وہاں پہ اخلاقیات ٹیسٹ ہو جائیں گی. تو یہ بہانہ کرتے ہیں تمام تر کوآپریٹ میں بھی اور ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں کہ پاور اسٹرگل ایسا پاور پلے چل رہا ہے تو غیبت ہوگی. پاور پلے میں ہی تو آپ کو میں فائدہ دلوا رہا ہوں. یو وانٹ مور پاور، یو نیڈ ٹو ہیو مور کریڈیبلٹی اینڈ سیلف اسٹیم. ابھی میں نے مثال پٹھانوں کی کیوں دی تھی کہ ان کے قبیلوں میں لیڈر پاور ہی ہے نا، اور کیا ہے. لیڈرشپ آپ کو ملنی ہے اگر آپ نے غیبت چھوڑ دی. غیبت نہ کی، پاور زیادہ آپ لے رہے ہیں. غیبت کرتے ہی پاور کے تمام تر آپ نے غبارے میں سے ہوا نکال دیا اپنے. So if you really want that power, you have the basic principles laid down in front of you in basic psychology. میں تو being Muslim standard کی بات کر رہا ہوں. بیسک سائیکالوجی کے اسٹینڈرڈ میں بھی بات وہی فارمولا وہی ہے. سو جن خواتین کو لگتا ہے نا کہ غیبت نہ کی تو میری نفسیات ڈیمیج ہو جائیں گی، اور میرے پاس آتی ہیں نا، میرے تو کلائنٹس ہیں کہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ورنہ میں تو ایک بم بن چکی پھٹ جاتی، مطلب بارود سارا ضائع کر دیا. اب تو جو بم پوٹنسی بم کی کیا ہوتی ہے، اس میں بارود کتنا ہے، وہ آپ نے سارا کا سارا ضائع کر دیا. یو ہیو لاسٹ یور کریڈیبلٹی ان فرنٹ آف ہو ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس ڈسپیکیبل ایونٹ، دس یہ جو حرکت اور یہ گناہ کا ارتکاب ہے نا یہ غیبت کا، آپ نے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے بھی کسی پاور پلے کے قابل نہیں چھوڑا. آپ نے یو ریئلی وانٹ ٹو گین سم اسٹیٹس ان دا فیملی، دین اسٹاپ ڈوئنگ دس ایول. اچھا، اس میں ایک اور سینیریو یہ ہے کہ میں جب اپنے آفس میں گئی ہوں تو میں نے اپنے ہسبینڈ کی، یا لیٹ سے اگر ہسبینڈ ہے تو اس نے اپنی وائف کی، اپنے کلیگس کے ساتھ بات کی ہے اور غیبت کی ہے، یا اس نے کوئی اپنی پرسنل باتیں ان سے شیئر کی ہیں، یا ہم نے کلیگز نے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کی ہے اور اس کو کتھارسس کا نام دے دیا ہے. تو پھر کتھارسس اور غیبت میں فرق کیا ہے؟ کیتھارسس ہوتا ہے اپنے مسائل کو کہ وہ انٹروسپیکشن سے نکالنا، اپنے عیب خود دیکھنا، اس کو کیتھارسس ہوتا ہے. لوگوں کے عیب دیکھنا کیتھارسس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیتھارسس ہوتا ہے میں نے کیا غلطیاں کی، جاؤں پیچھے جاؤں. انٹروسپیکشن کا مطلب ہے اندر سوچ میں جاؤں کہ میرے ویکنیسز کیا ہیں، میری کوتاہیاں کیا، میرے اندر عیب کیا ہیں، کیوں آئے، کہاں سے شروع ہوئی اور میں نکلوں. یہ بیانیے جاری کرنا لوگوں کے بارے میں، یہ کیتھارسس نہیں ہے. سو کسی کو بھی یہ شک ہے کہ میں کیتھارسس کر رہا ہوں لوگوں کی برائیاں کر کے، تو بیسک ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں. یہی چینل ہے اور میں نے وینٹ آؤٹ کرنا ہے اپنا سارا. دیکھیں ان لوگوں کی تو میں دیکھیں دفتر میں کسی ایک پارٹی
لابی کے اندر بیٹھ کے سیاست کرتے ہوئے دوسری پارٹی کی غیبت کرنے کے پیچھے میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنی کمزوری ہے آپ کو, لاچار ہیں آپ, اس قابل نہیں کہ آپ کو لیڈرشپ ملے, کوئی کی پروموشن نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے آپ کی غیبتی کی. مگر اس لیول پہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ میں اپنے ایک دفتر کے کولیگ سے اپنی بیوی کی غیبت کر دوں گا. یہ صرف غیبت نہیں ہے, یہ اتنا ایک کوئی نچلا درجہ ہے. ایک انسان اگر اس درجے پہ بھی گر گیا ہوا ہے تو اس کی تو بیوی ہونی نہیں چاہیے تھی. اس کو تو اسی وقت الرٹ کرنا چاہیے کہ بیوی بیگم جاؤ خلا وہ کرو, تمہارے میاں نے دفتر لوگوں میں پرچار شروع کر دیا ہے, اس لیول پہ وہ ڈیمیجڈ ہے. سو ایسے بندے ایٹ لیسٹ اللہ نہ کرے بچے نہ پیدا کر رہے ہو نا, پھر وہ بڑھنا بچوں کی غیبت شروع کر دے گا. سو آئی انڈرسٹینڈ جب خاندان میں ایک نند بھابھی کی غیبت چل رہی ہے, آئی ڈو ناٹ اگری ٹو اٹ, بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ بہانہ کیا لگا. ایک ایسے ماحول میں اپنے گھر والوں کی غیبت کرنا جن کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. اور ایک اور بہانہ بھی میں نے سنا ہے کہ میں اس جگہ پہ جا کے برائی کرتا ہوں کہ ہاں چونکہ تم جانتے نہیں ہو اس کو تو میں تمہیں اس کی برائی کر دوں گا. آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کی اپنی نفسیات کمزور ہو رہی ہیں کسی کی برائی کر کے, اس لیے آپ کو بیسس بتائیے کہ کوئی بہانہ نہ رہے کسی کا. آپ کی سائیکالوجی کرپٹ, ویک, بونا کر دے گی آپ کو. یو آر اے میجٹ ان فرنٹ آف دیٹ پرسن اگر آپ نے اس کی غیبت کا فیصلہ کر لیا. ساحل صاحب, کئی دفعہ کچھ ایسے جینوئن پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں جو فرد سے فرد کو مسئلہ ہو گیا اور وہ ہم نے کسی سے شیئر کرنا ہی ہوتا ہے. اب ایسے تو نہیں موٹیویشنل اسپیکرز اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی چاندی چمکی بھی ہے. اب آپ بھی تو ون آف دی ہائیسٹ پیڈ ہیں نا موٹیویشنل اسپیکر, اور آپ اپنی کاؤنسلنگ کے $200-250 کما رہے ہیں پر آر. تو کیا آپ غیبت سننے کے پیسے لے رہے ہیں؟ نہیں, میں اس مسئلے کو حل کرنے کے پیسے لے رہا ہوں کہ جس مسئلے سے کوئی بندہ دو چار ہے. اور مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے, بندہ حل نہیں کرنا ہوتا. یاد رکھیے کہ بندے کی صرف دیکھیں غیبت کیا ہے, کسی کی صفاتی بیانیاں, کہ میں آپ کی کوئی صفت بیان کیا کہ غلط جو ہے نا ایڈجیکٹو بیان کیا, غلط کوئی عیب ہے آپ کے اندر, اس سے کبھی بھی کوئی کاؤنسل نہیں ہوتا. ہم یہ وینٹنگ بولتے ہیں اس کو کہ زیادہ زیادہ کسی کی برائی کر رہے ہیں آپ, تو اسی وقت ہم سنپ بھی کرتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. تھیراپی بھی یہی بتاتے ہیں کہ غیبت بند کرو. غور سے سمجھیں اس بات کو. مجھے پتہ ہے لوگ غیبت کے لیے آتے ہیں اور ان کو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جس کی آپ غیبت کرنا چاہ رہے ہیں, مسئلہ آپ کی غیبت کرنے کی حص ہے. اپنے آپ کو طاقت دو تاکہ تم اس چیز کو سرپاس کر سکو نا, جس مسئلے جس سچویشن میں بھی ہو. 90% آف دا ٹائم پیپل ہو کم ٹو می, اینڈ آئی ایم شیور آل دا اسپیکرز گو تھرو دس, دے آر گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم فار دیم سیلوز. نو ون ایلس از گوئنگ ٹو فکس اٹ فار دیم. کوئی اور نہیں مسئلہ حل کرتا انسان کا آگے. ایموشنل مسائل خود حل کرنے پڑتے ہیں. یہ بیسک نیوٹن کا لا ہے نا فزکس کا, اس طرح ایک یہ سائیکالوجی کا بھی لا ہے کہ تمام تر نفسیاتی مسائل مجھے خود حل کرنے پڑیں گے. اب میں جب سب مسئلوں کا متابع خود ہی ہوں تو میں لوگوں کی برائی کر کے کیا کر لوں گا. تو سب سے پہلے اس اسٹیج پہ لانا پڑتا ہے اس بندے کو کہ کسی کی برائی جتنی دیر برائی کرے گا اتنا کمزور ہوتا رہے گا, اور مجھے پھر زیادہ پیسے دینے پڑیں گا تجھے. تو جتنی میں اپنا ہی نقصان کروں گا نا اس کو صحیح کر کے. میں تو 5 سال کا کلائنٹ لے لیتا ہوں کہ چل برائیاں کیا کر میرے ساتھ, مگر بینگ اے مسلم آئی نو کہ اس کو کبھی نہ کبھی تو ریلائز ہوگا. ابھی نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد تو ہوگا نا کہ بھیا اصلی بات کیوں نہیں اس وقت کیوں نہیں بتائی جب تجھے پتہ تھی. اور یہ میں آپ سب کو ابھی بتا رہا ہوں, 90% آپ کو عوام اسپیشلی خواتین کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا خود اعتمادی آ گئی کہ میں حل کر سکتی ہوں مسائل. اور ایسے کوئی مسائل نہیں ہے آپ کو. جب آپ ایک گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے لوگوں کو کیا کیا مسائل آئے, تو ایک ریگولر ہاؤس وائف کو پولیٹیکل مسائل ہیں, ایموشنلٹی بری طرح بریچ کی گئی ہے, آئی ایم پریٹی شیور, مگر وہ والے مسائل نہیں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت سے اوپر نہیں وزن ڈال رہا, آپ آرام سے حل کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیت بھی یہی ہے کہ آپ کو جب آپ کی طاقت سے اوپر وزن نہیں ملنا تو لوگوں کے پاس کیا جا کے اپنا وزن اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کر رہے. خود اٹھاؤ, آرام سے اٹھا لیں گے آپ اگر آپ کو اعتماد آ گیا اپنے اوپر. سو کوئی کسی کی غیبت سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, تشخیص کرنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ غیبت کیوں کرنے کی نوبت آ رہی, تو کیوں کرنی پڑ رہی ہے آپ کو. ویئر از دا ویکنیس ان یو. میرے پاس کوئی بھی بندہ یہ نہیں آتا کہ سر میرے ہسبینڈ کی کاؤنسلنگ کر دیں, میری بیوی کی کاؤنسلنگ کر دیں. ہر کوئی یہی آتا ہے مجھے کوچنگ چاہیے. وہ غیبت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ پکڑ لیتے ہیں ہم کہ یہی تو مسئلہ ہے تیرا اصلی. بعد میں پوچھیں گے کہ لوگوں کی صفات تو انہیں بیان کرنی ہے کہ نہیں. اب آئیں آپ سوال کی اس نص کے اوپر جو آپ نے پوچھا, کسی واقعے کے اجراء سے غیبت نہیں ہوتی. میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, اس بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا, غیبت نہیں ہے. اس کی صفت بیان کرنا غیبت ہوتی, اس کا عیب نکالنا. اس واقعے میں اس کا کیا رول تھا یا میرا کیا رول تھا, یہ غیبت نہیں. اس نے کیوں یہ رول ادا کیا, یہ غیبت ہے.
اس لیے میرا بھی اور ہر I'm pretty sure ایوری کاؤنسلر اینڈ کوچ پہلا اصول ہوتا ہے, ڈسکلیمر دیتے ہیں ہم سیشن سے پہلے, کہ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جو فیکچوئل نہ ہو. اگر آپ مجھے کہنا کہ بھائی صاحب کے دل میں چور ہے, تو میں کہوں گا اس کا فیکچوئل پروف دو. یہ تو آپ کا اپنا مفروضہ ہے نا کہ آپ کے دل میں, اس کے دل میں چور ہے. اور آپ تیسری بار بولیں گی تو میں پوچھ لوں گا کہ بتا بھی دوں گا کہ لگ ایسے رہا ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے اس بھائی کے لیے جو بار بار اس کے دل کے احوال آپ کو پتہ ہے, اللہ کے بعد سے آپ کو ہی پتہ ہے, کیونکہ ایسے انسان کے پاس تو کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. اب ہم اس کے بلیف ماڈل پہ بات کر لیتے ہیں. جی ہاں, سب سے پہلے تو بلیف بنانی پڑے گی, ہمیں اسٹیبلش کرنی پڑے گی. دیکھیں یہ ٹریننگ کا معاملہ ہے, یہ ٹیچنگ کا معاملہ نہیں ہے. بچوں کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ بھیا تو دنیا میں لوگوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے, تیرے ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان ان پروٹیکٹڈ نہ رہے. ٹھیک ہے, یہ بیسک مطالبہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کہ تو میرا کتنا بڑا محافظ ہے. یہ ہماری بیسک میرٹ ہے, اسلام کے میرٹس میں سے ایک ہے کہ کیا تو بھائی ہے میرا کہ نہیں. اگر بینگ اے مسلم کا لفظ بول رہے ہیں اور آپ پروٹیکٹر نہیں ہیں تو آپ اسلام سے, آپ اسلام کا نام لینا بند کر دیں بس, کیونکہ اسلام کا مطلب ہی آپ اوور آل سیکیورٹی گارڈ ہیں آپ تمام انسانوں کے اور غیر مسلموں کے بھی. خالی مسلمان کی غیبت نہیں منع, ہر انسان کی غیبت منع, یاد رکھیے گا. اوکے, یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں, آپ دہریہ ایک ایتھسٹ اللہ کا دشمن بھی دنیا میں پھر رہا ہے, اس کی بھی غیبت نہیں کریں گے آپ. غور سے سمجھیں, مسلمان از اے پروٹیکٹر. جس جگہ پہ آپ اسلام میں قرآن پاک کی تمام تر آیات کا ایک ہی ایسنس ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ اگلے کا مذہب کیا ہے, یہ دیکھو کہ اگلا ظالم ہے یا مظلوم. اگر مظلوم ہے تو پروٹیکٹ کرے گا جا کے اس کو. ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کی روح ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر بچوں کی ٹریننگ میں اور بڑوں کو بھی یہ سینس دی جائے کہ بھئی اگر آپ سے میں پروٹیکشن نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا تو پھر میں آپ کا پرے ہوں اور آپ میرے پریڈیٹر ہیں. دو ہی بندے ہوتے ہیں نا, آپ شکاری ہیں یا آپ محافظ ہیں. تو اگر آپ پروٹیکٹر نہیں ہیں تو آپ پھر شکاری ہیں, آپ پھر موقع کی تلاش میں. اور اگر آپ پروٹیکٹر ہیں تو اس سے بڑی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میری عدم موجودگی میں آپ مجھے پروٹیکٹ کریں. سامنے تو ہر منافق پروٹیکٹ کرتا ہے. غیبت کے خلاف جو مہم ہے نا, اس سے بڑا خوبصورت ٹیسٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ اصل میں بھی اسلام آپ کے اندر آیا, آر یو ریئلی اے مسلم. تو آپ میری عدم موجودگی میں میرا گارڈ, میری تمام تر تحفظات آپ کے ہاتھ میں محفوظ ہیں. ٹھیک ہے, یو آر دا ایکچوئل گارڈ. دوسرا جو آپ کا اسٹیپ ہے نا, جو آپ نے کرنا ہے, کیونکہ گارڈ ہے تو پھر آپ کے پاس ہمت بھی ہونی چاہیے. ہمت پیدا نہیں ہوتی ایسے موقع پہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اب تو میری عمر بھی ہو گئی ہے, ایسے موقع پہ انسان کو آنسو آ رہے تھے نروسنس سے کہ میں نے یہاں پہ یہ جملہ بول دیا نا تو نوکری گئی, ریپوٹیشن گئی. کیا جملہ کہ بھیا مت غیبت کرو. لوگ اس ڈر سے غیبت سن رہے ہیں کہ ایسا نہ لگے کہ میں اس گناہ گار کے ساتھ ہوں یا میں اس کی پارٹی میں ہوں یا اس کی لابی میں ہوں. ہر جگہ کے اپنی اپنی سیاسی محرکات ہوتے ہیں. سو یہ آپ یہ دیکھ لیں, آپ اللہ کی پارٹی میں ہیں. بینگ اے مسلم مینس کہ آپ اللہ کی پارٹی میں ہیں بس. اب وہ کسی کے ریپوٹیشن جاتی ہے تو جانے دیں, اللہ آپ کی ریپوٹیشن خود گارڈ کریں گے. آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں اور اللہ آپ کو نہ پروٹیکٹ کرے. آپ نے ایسا سمجھ لیا اللہ اپنے رب کو. ٹھیک ہے, سو اللہ اس کا بدلہ آپ کو دیں گے, اللہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو. یہ یاد رکھیے گا. اس لابی کے اندر آپ کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہوتی ہے, ہونے دیں. اس لابی کے اندر نہ آپ کی ریپوٹیشن ڈاؤن, وہ فرشتے لکھ رہے ہیں سارا کچھ. یہ بھی سب سے بڑی لابی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت لکھ رہے ہیں. سو بلیف میں آپ کے یہ چیزیں واضح ہونی, یہ دو ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2 اسٹیپ پروسیس ہے. سب سے پہلے کریج بلڈ کریں, بلیف بنائیں. نمبر 2 پہ کہ وائی آر یو ہیئر. سب سے پہلے وائی آر یو ہیئر. نمبر 2 ہاؤ آر یو گونا ڈو دس. یہ ہے نا بلیف ماڈل کہ وائی آر یو ہیئر. یو ہیئر ٹو پروٹیکٹ ایوری ونز انٹرسٹ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ نمبر 2 بلڈ دا اسکل. بغیر اسکل کے کمپیٹنس کیسے آئے گی؟ تو پریکٹس کریں اس بات کی. ایسے موقع پہ بچے سے کہیں کہ روکا کر دوست بچوں کو کہ غیبت نہ ہونے دیں. بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کے مومنٹم کے اندر وہ پھر بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بیٹھے گا کہ سر آپ جو مرضی کر لیں, ایک ایسے بندے کے بارے میں جو یہاں موجود نہیں ہے ڈیفینس میں کروں گا. آئی ایم آن دا ڈیفینس آف ہو ایور از ناٹ اویلیبل. دیٹس واٹ اسلام از, دیٹس واٹ بینگ اے مسلم مینس. غیبت سے خود کیسے بچا جائے, اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے, اور پھر لوگوں کو کیسے اس کی ترغیب دی جائے کہ یہ اس کو نہ سنیں یا نہ کریں. انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا اپنی جو
اسٹیم ہے نا، لوگ اس کو ریکگنائز کریں کہ میں ایک قابل انسان ہوں، میں ایک ڈپینڈیبل انسان ہوں، ریلائبل انسان ہوں. میں کوئی کہانی سناتا ہوں سچی جو میرے ساتھ ہوئی ہے. میں یہ جو آئی ڈی پیز جب یہ سوات کے اوپر آپریشن ضرب عضب چل رہا تھا نا، تو سوات کے تمام تر لوگوں کو پنجاب میں تھوڑی دیر کے لیے سیٹل کیا گیا تھا. میں اس وقت زونگ میں کام کرتا تھا. تو زونگ نے ان کو جس طرح وہ ایزی پیسہ ہے نا ٹیلنو کا، اس طرح زونگ کا ٹائم پہ سلوشن ہوتا تھا، اب نہیں ہے وہ. اس کے تھرو ان کے وہ گورنمنٹ کے جو اسٹائپنڈس تھے نا وہ ٹرانسفر ہوتے تھے. تو وہ 11-12 خاندان جو تھے نا اس وقت کے بڑے بڑے خاندان تھے، وہ وہاں پہ ان کے نام خاندان کے سربراہ کے نام پہ پیسے آتے تھے، وہ جو وظیفہ اور اسٹائپنڈ تھا. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فار آور اون سائیکولوجیکل اسٹڈی. اور میں نے ان سے پوچھا، اور بڑے سوال میں نے پوچھے تھے. ایک سوال میں ہر ایک سے کامنلی پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کے نا جو لیڈرشپ ماڈل ہے نا وہ بہت مشہور ہے پوری دنیا میں. یہ جو قبیلے کا انتظام ہے، جرگہ بیٹھتا ہے، ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اور جو پاور ملتی ہے ایک لیڈر کو، یہ اور کہیں نہیں چل رہا ہے ماڈل. تو آپ لیڈر کیسے چنتے ہیں؟ 11 خاندان تھے جن کے ساتھ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کوشچنئیر دیا تھا. کنٹرول گروپ بہت بڑا ہے. 11 خاندان کا مطلب 11 گھرانے نہیں ہیں، ایک خاندان میں بہت گھرانے ہوتے ہیں. سو ان کی جو قبیلوں کے سردار تھے نا، یہ سمجھ لیں آپ، وہ جو ایلڈرلیز، ان سے میں پوچھ رہا تھا. میں شوق میں چلا گیا ہوں جتنی کنسسٹنسی سے الگ الگ لوگوں نے میرے ساتھ 1 on 1، میں نے کوئی سرکل بنا کے نہیں سب سے بات کی تھی، میں تو الگ، کیونکہ وہ بڑے اسپریڈ تھا ان کا. اور سب نے ایک ہی جواب دیا جیسے کہ بچپن کی ٹریننگ ہو. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ سردار کیسے چوز کرتے ہیں؟ اینڈ کیا جواب دے رہے تھے یہ بزرگان کہ اس میں کون سی سائنس ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور پھر چوز کر لیتے ہیں اس کو. اگلے سے پوچھا آپ کیسے سردار چوز کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بس یہ نہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو تو خیر ہے، اب یہ نہ کرتا ہو بس. اور 11 کے 11 خاندانوں کے سب بزرگان نے 80 سال کی تجربے کی لائف کے ساتھ یہ ہی جواب دیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے جنرلی کبھی غیبت کرتا تو نہیں پکڑا گیا. میں اس وقت شوق میں گیا تھا کہ ہارورڈ، ییل، MIT کے تمام سائیکالوجسٹ بیٹھ کے 500 سال کی کنٹرول گروپس کے بعد وہ ایک اسٹڈی کیا کہ کریج از دی اینٹیڈوٹ. کریج، جب آپ بزدلی نکالیں گے اور شجاعت ڈالیں گے تو غیبت خود ہی ختم ہو جائے گی. غور سے سمجھیں، میں آپ کو اس کی ایک اور کیس اسٹڈی بھی دیتا ہوں، وہ بھی پبلشڈ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ غیبت نہ کرتا ہو اور آپ سردار بنا رہتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ اینڈ سب نے برملائے کی جملہ بولا تھا، نو ایکسیپشنز. 11 تو بندوں سے میری بات ہوئی تھی کہ غیبت تو کرتا ہی وہ جو ڈرتا ہے، اکیلے میں چھپ کے وہ وار ہی وہ کرتا ہے جو ڈرپوک ہوتا ہے. اور یہ ہمارے پاکستان کی بات بتا رہا ہوں میں، یہ سوات میں یہ جو فاٹا کا ایریا، وہاں پہ ایسے لیڈرشپ چنی جا رہی. ہم بھی اصل میں فطری طور پہ لیڈر اسی کو چنتے ہیں جو ڈرپوک نہیں ہوتا. سوچیں ذرا. مگر پاکستان میں کیا، اس وقت پوری دنیا میں کیا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے پولیٹیشین، آگے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ غیبتیں شروع کرتا ہے کہ میں کیوں اچھا ہوں کیونکہ باقی سارے برے ہیں. یہ کرینہ بنایا ہوا ہم نے اپنی اچھائی کا، اپنی برتری کا، لوگوں کو کمتر اور برا کرنے سے میں اچھا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، اسی لیے تو ان کی کریڈیبلٹی نہیں اسٹیبلش ہوتی، اسی لیے ان کے کو جان نہیں کوئی انصار کرتا، اپنی اپنی کر کے بھاگ جاتے ہیں. ان کے ایک دھرنا ہو 15 دن کے بعد سا بڑھتا، ڈرنے سے ہڑتال ہو جاتی ان کی. ایوری ون، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون. اب میں آپ کو ایک ایسی کیس اسٹڈی بتاتا ہوں جو گوروں نے باقاعدہ سال بہ سال، ہر 10 سال بعد پبلیکیشن ہوتی ہے، ایک بہت ہی اچھا کنٹرول گروپ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اس کی میں آپ کو کیس اسٹڈی بتاتا ہوں کہ بلکہ اتنی سائنس میں نہیں میں جاتا، میں آپ کو اس کے ریزلٹس بتاتا ہوں. آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھ لیں، پاکستان کا بھی چھوٹا سا سیمپل ہے، اس میں پوری دنیا سے لیتے ہیں کہ جنرلی اسپیکنگ 100 سال کے جتنے بھی آپ لٹریچر اٹھائیں گے تو غیبت ایک نسوانی گناہ تھا. عورتیں غیبت کرتی ہوئی اور مرد کبھی غیبت نہیں کرتے تھے. اور یہ اپنے افسانوں میں بھی ایک اسکیونیس تھی ٹورڈز دا فیمیل جینڈر. اب آپ دیکھیں گی کہ مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں غیبتیوں میں، وہی ہر دفتر کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے اب مرد زیادہ بلکہ غیبت کرنا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں یہ کیا ہونا کیا شروع ہوا ہے. جیسے ہی ہم نے مرد کو اس کی ہیروئزم کے ٹائٹل سے نکالا ہے نا، تو اس نے وہ والے گناہ شروع کیے کہ جو کہ ایک ڈیپینڈیبل اینٹی کرتی ہے. عورت گناہ پتہ کیوں کرتی تھی؟ بیکاز اس بیچاری کے پاس چارہ نہیں ہوتا تھا. وہ کیا لڑتی، وہ اپنی لاچاری کا اظہار غیبت سے کر رہی تھی، غلط ہی رہی تھی، وہ اسی دوزخ میں جائے گی جس میں مرد جائے گا، مگر اپنی لاچاری کا اظہار کرتی تھی. مرد اگر اپنی لاچاری کا اظہار کر رہا ہے تو پھر اس کے اور مطلب اس کی مرد ہونے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی معاشرے میں پاور پوری کی پوری انجوائے کرنی ہے اس نے، اور گناہ اس نے ڈیپینڈیبل اینٹی کرنے. تو پھر آپ انڈیپینڈنس کی کلیم بھی چھوڑ دیں. پھر
ڈونٹ کال یور سیلف اے مین اور دا لیڈر آف دا ہاؤس. اگر آپ نے ڈپینڈنٹ آف دا ہاؤس والے لاچاری کے پتلی گلیاں جو ہے نا ادھر سے نکلنا ہے, اپنے اخلاقیات کو چھوڑ کے بھاگنا ہے. ساحل صاحب, اب لیٹ سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ میرے سے کوئی بات کرتا ہے, تو میں اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کروں گی کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے اور مجھے کوئی ایسی انفارمیشن دے رہا ہے جو ان دا لانگ رن میرے لیے فائدہ مند ہوگی, یا یہ کسی شخص کو ڈی فیم کرنے کے لیے مجھے مس گائیڈ کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے کسی کی. کیونکہ آبویسلی جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی, ججمنٹ تو میں بناؤں گی اس انفارمیشن کی بیس پہ, لیکن یہ مجھے فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری خیر خواہی میں کی گئی بات ہے یا یہ غیبت ہے؟ اس کا پیمانہ اور کرینہ دے دیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ اگر آپ کسی شادی بیاہ کا معاملہ ہے, کیونکہ ہائی اسٹیک ڈیسیجن ہے نا, پوری لائف لگ سکتی ہے بندے کی یا بندی کی نا, کہ شادی ہو جائے گی غلط بندے یا غلط بندی سے, یا پھر بزنس کر لیں, وہ بہت ہی بڑا پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے. نہیں, اس میں بھی پھر ریلیشن شپ بھی تو ویری کرے گا نا. اگر کوئی شخص بدلہ لینا چاہ رہا ہے, لیٹ سے بھابھی کسی نند کے بارے میں کوئی ایسی غیبت کر دیتی ہے اس کے سسرال والوں سے کہ اس کا رشتہ نہ ہو. بھابھی, یہ کیا مطلب؟ بھابھی ایک نند کی غیبت کر رہی ہے یا اس کے بارے میں کوئی ایسا سچ بتا رہی ہے جس سے اس کی رشتہ نہ ہو, تو اس میں ٹھیک کر رہی ہے نا وہ. پھر اگر غیبت کر رہی ہے تو ٹھیک, تہمت کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے نا. ہاں جی. تو اگلا بندہ جو ہے وہ یہ کیسے جج کرے گا کہ یہ میری خیر خواہی میں بات کی گئی ہے یا یہ شادی کے کیس پہ غیبت ضروری اس لیے ہی تو ہے. اس نند میں اگر مسئلہ ہے یا بھابھی میں, اور اس کا رشتہ ہونے والا ہے, بھابھی کو تو نہیں ہونے والا, اس کی تو ہو چکی ہے جی, تو بتانا ضروری ہے اس وقت. باقی کے لوگ نہیں مسلمان جن کو آپ نے بتانا ہے, ان کی خیر خواہی نہیں ضروری. یہی تو 2-3 مواقع ہیں جہاں پہ آپ کو غیبت کرنی پڑنی ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ نہیں کرتے ہم غیبت. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو آسان سا بتاتا ہوں, اس کا ٹرپل فلٹر ٹیسٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. کیا جو بات بتانے لگی ہیں آپ مجھے ایک بندے کے بارے میں, پہلا سوال میرا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ تم نے اب نام لے لیا ہے, جملہ پورا کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کیا اس واقعے کا جو ابھی میرے سامنے ہونے والا ہے, اس بندے کے بارے میں جو اس کا وصف ظاہر ہونے والا, میرے سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہے. اگر ہے تو اگلا فلٹر لگا لیتے ہیں. کیا میں نے کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے جس کی وجہ سے اس معاملے کی بناوٹ میں تبدیلی آ سکتی ہے یا بگاڑ آ سکتا ہے؟ جی نہیں ہے, تو پھر سیکنڈ فلٹر میں پھر بھی آپ نہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, کیا آپ مجھ سے کوئی ڈیسیجن چاہ رہے ہیں اس بندے کا جو کہ واقعی وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ تینوں فلٹر آپ نے لگانے ہیں کسی بھی بندے کا نام سن کے کہ جس کے بارے میں بات ہونے والی. ہر مسلمان کو چاہیے. میں آپ کو پھر بتا دوں, میں اسی بندے کو دوست مانتا ہوں, آپ بھی اسی بندے کو اپنا خیر خواہ دوست مانتے ہیں. ایک بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا سیکیورٹی گارڈ ہے. میں اس بندے کو کبھی بھی نہیں اپنے دوستی کا, اور آپ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں حقدار سمجھتا, لائق سمجھتا کہ جو میرے بارے میں غیبت سنے اور گردن نہ پکڑ لے گی کہ جملہ پورا نہ ہونے دینا. ہم تو ایسے لوگوں کے, ہم اتنی عادت ہو چکی ہے کہ میرے دوست غیبتیں سن کے آ کے مجھے بتاتے ہیں تیری وہاں غیبت ہو رہی تھی, اندر کی فطرہ کی آواز آتی ہے کہ تو کیا کر رہا تھا, تو سن رہا تھا خالی بیٹھ کے. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اسلام کے سٹینڈرڈز کیا ہیں. اس غیبت سننا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا غیبت کرنا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اس کو بڑھاوا دیا ہے نا کہ ہاں اور بتا, تو آپ نے غیبتی سے ہی بڑا گناہ کیا ہوا ہے. خالی سننے کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے اگر انٹائس کیا کہ اگلا جملہ بھی بولا جائے تو آپ نے اس غیبتی کو باقاعدہ یو سیڈیوسڈ ہم انٹو اے کرائم. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ ہی زیادہ بڑے گناہ گار ہیں. آپ کا سگا بھائی آپ کی غیبت نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے بھائی کا اصول, خونی رشتے کا مطلب ہی ہوتا ہے. تو انما المؤمنون اخواتون کا مطلب ہی نبی اسلام نے بتایا تھا نا کہ ایک مسلمان دوسرے بھائی کی غیبت نہیں سن سکے گا. اس کو وہی اضطراب ہوگا, وہی کیفیت ہوگی, وہ غصہ آئے گا, اور اس سے پہلے کہ جملہ پورا ہو وہ اس کو روک دے گا کہ میرے سامنے یہ نہ کہیں. پھر کیا ہوگا, پھر میں وہ والا ریئیکشن دوں گا جو بھائی کے بارے میں غیبت سن کے ہوتا ہے, تو تیرا اور میرا آپسی تعلق ٹوٹ جائے گا. تو اپنے تک ہی رکھ اگر تو نے سچی عیب بتانے بھی ہیں تو. سو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات پتا ہو کہ غیبت سننا کتنا بڑا گناہ, جتنا غیبت کرنا. سو بچت تو نہیں ہے سننے کی, اور خیر خواہی کا بھی تقاضا یہ ہے, اور اپنی کریڈیبلٹی کا بھی تقاضا یہ ہے. میں آپ کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی بنانا چاہتا ہوں, تو کسی کو ماروں گا تو کریڈیبلٹی زیرو کروں گا. یہ اصول بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور اگر واقعی میں بنانا چاہتا ہوں تو میں کسی اور کی بھی غیبت, یا آپ کے سامنے کسی غیبت کرنے کے بجائے کسی اور کی بھی غیبت نہیں ہونے دوں گا. آپ کے دل میں خود ہی ایک عزت بنے گی میری کہ اگر یہ کسی کی غیبت نہیں ہونے دیتا تو میری بھی نہیں کرے گا کبھی.
ٹھیک ہے. سو غیبت کو روکنے سے جتنے فائدے ہیں نا, اگر آپ کو پتہ چل جائے تو خالی ان فائدوں, میں اسلام کو بزنس نہیں بنانا چاہتا. بینگ اے مسلم وی ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, وی ڈونٹ ڈو دا سیک آف کہ میری کریڈیبلٹی بن جائے. مگر جو کریڈیبلٹی چیسز ہیں نا, جو بیوپاری ہیں کہ دنیا میں, ان کے لیے بھی اسلام اتنی چاشنی رکھتا ہے, اتنی ہی چمک ہے اسلام میں. کہ آؤ پھر دنیا میں بھی چمکنا ہے تو آ جاؤ, میں تو آخرت میں چمکنے کے لیے بات کر رہا ہوں نا. سو اف یو وانٹ بی کریڈیبل, آپ نے واقعی اپنا ایک لوہا منوانا ہے, تو آپ غیبت کو آپ کو باقاعدہ کرب کرنا پڑے گا. مہم چلانی پڑتی ہے اپنے اپنے خاندانوں میں, احباب میں باقاعدہ اعلان کرنے پڑتے ہیں کہ غیبت نہ ہو جائے. ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے اگر آپ غیبت نہ سنیں تو. جی نہیں, اصل میں ریپوٹیشن بن رہی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. ہمیں بس وہ برداشت, وہی نا, ہمت نہیں ہے کہ بس اتنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنا لیں. ٹھیک ہے, ایسے ایسے لوگ ہیں جو برملا کہتے ہیں ایسا کچھ کرنا, غیبت نہ کرنا. ٹھیک ہے, واقعی ان کے سیاسی تعلقات خراب ہوتے ہیں, مگر عزت اسی کی بنتی ہے انہی اوانوں میں جن اوانوں میں انہوں نے اعلان کیا ہوتا ہے کہ غیبت نہیں سنوں گا. کیونکہ فطرت کی آواز ہے نا, یہ جتنا مرضی آپ آرگومنٹیشن کریں, فطرہ جیت ہی جائے گی مقدمہ اپنا. یعنی آپ اتنے بھی مجبور نہیں ہوتے سننے کے لیے. نہیں, آپ کی فطرہ کا مطلب آپ کے دشمن بھی اکیلے میں آپ کی تعریف ہی کریں گے یار کہ ٹھیک ہے ہماری لابی کا ایسا تو نہیں, مگر غیبت نہیں کر سنتا کسی. میرا کویشچن یہ ہے کہ مذہب اور سائنس کو, ان دونوں چیزوں کو پیرالل رکھا جاتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ سائنس کا بھی اور مذہب کا بھی, دونوں کا نا اتنا ایک علم ہو کہ آپ کو پتہ ہو, اور اس عمر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مذہب یا سائنس, جیسے ہی جس نے کہا نا کہ یا مذہب یا سائنس, دونوں میں سے ایک راستہ چننا پڑے گا, تو وہ غلط آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, کو تصوف کا پتہ آپ کو, صوفیزم کا, جی. تو اس کے اوپر ہم کیوں نہیں کہتے صوفیزم یا اسلام, اس کو کیوں بیچ میں ڈال دیتے ہیں اسلام کے, کیونکہ وہ مسلمانوں نے پریکٹس کیا ہے نا. تو سائنس بھی تو مسلمان پریکٹس کرتے ہیں, وہاں پہ یہ مذہب سے الگ ایک پوری انفرادی حیثیت سائنس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اس سائنس نے تو کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ وہ ایک مذہب ہے, یا وہ اخلاقی درس دے گا, یا وہ وائے کا آنسر کرے گا. سائنس جو بھی سائنس, چاہے 2 نمبر سائنٹسٹ کیوں نہ ہو, وہ جب بھی پوچھے گا کیا تمہیں پتہ ہے کہ وائی آر نیوٹنز the laws of nature behaving the way they're behaving, why is the planets revolving, why are the planets revolving around the sun? تو نیوٹن ہو یا آئنسٹائن ہو, کہے گا ہمیں وائی کے آنسر نہیں پتہ ہوتے. سائنس وائی کا علم نہیں ہے, ہاؤ کا علم ہے. تو سائنس تو کافی ہی نہیں ہے میرے لیے, ایسا کوئی بھی علم کافی نہیں ہے میرے لیے جو وائی کا جواب نہ دیتی ہو. وائی کا مطلب WHY نا, کہ کیوں ہو رہا ہے ایسے, کیوں کا جواب ہمارے اندر چونکہ خود آتا ہے. ہر بچہ بچپن سے پوچھتا ہم ابا سے کیسے کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا کیا کیسے کیسے, یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپلین ہو جائیں گی. کیوں کے ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں بہت سائنس نہیں کافی, اور اگر وہ کہنا ہے اسلام یا مذہب نہیں کافی, تو پھر کوئی اور علم لے کے آؤ جو کیوں کا جواب دیتا ہے. تمہیں اگر دین یا مذہب سے بیزاری ہے تو کوئی ایسا لے آؤ, کوئی کتاب لے آؤ, یا کوئی ایسی تھیوریٹیکل میٹرکس بناؤ جس میں وائی کے آنسر آتے ہوں. تو وہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان تو نہیں بتائے گا, اس نے تو نہیں بنائے ستارے, اس نے تو نہیں بتائی نا بنائی ہے کائنات. جس نے بنائی ہے وہ بتا رہا ہے, اور وہ کہتا نہیں تمہارے خیال سے کہ تمہارے رب نے بنائی ہے یا کسی رب نے بنائی ہے, ہمارے خیال سے تو خود ہی بن گئی ہے. تو انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے خود ہی بنی ہے, تو یہ کیوں بنی ہے, اس کی تفتیش کرنے کی جستجو تیرے اندر سے کیوں بار بار جاگ رہی ہے. اتنی چھوٹا سا واقعہ تو نہیں ہو گیا نا کہ اتنی بڑی کائنات ہمیں روز نظر آتی ہے اور ہم سوچیں ہی نا کہ یہ کیوں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اندر کے سوال ہیں, یہ میرے سوال یا مسلمانوں کے سوال نہیں ہیں, یہ انسانوں کے سوال ہیں کہ ہمیں اس پوری کی پوری کائنات کا راز معلوم کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں انڈیکیٹر بنایا ہوا ہمارا. یہ اسلام کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ وہ فطرت میں, قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس کے اوپر نقب لگاتا ہے کہ تیرے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. سورہ فصلات کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو, کہ آسمان کی طرف دیکھو گے تو تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی, اپنے اندر جھانکو گے فی انفسکم, تم اپنے نفس کے اندر بھی دیکھو گے تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی. آسمان میں دیکھو گے تو نشانیاں نظر آئیں گی. کیا, کس چیز کی, کہ یہ کتاب حق کی کتاب ہے. تو سوچیں اس ایسٹرانومی کی ٹیلیسکوپ تھی جب یہ آیت آئی تھی,
یا بایولوجی کی کوئی ہم نے لائٹ مائکروسکوپنگ شروع کی تھی جو نیوروبیولوجی کے پاس چل گیا تھا. یہ تو آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں میں نظر آ رہی ہیں اندر. وہ میں کسی اور دن بتاؤں گا کہ اللہ کی کیا نشانی ہے, مگر ستاروں والی باتوں میں پتہ چل گئی. تو وہ کتاب اتنا بڑا کلیم کیسے کر سکتی ہے؟ میں آپ کو یہ کلیم کروں نا کہ میں اڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو, یہ چھوٹا کلیم ہے. ایک قرآن پاک یہ کلیم کر دے اس وقت انٹلیکچوئلز لاچار ہو جائیں کہ آسمان میں بھی نشانی ہے اور تمہارے اندر بھی نشانی ہے. اندر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, آسمان کا صرف اور صرف نقشہ نظر آ رہا ہے, کانسیپچولائزیشن نہیں کر رہا اس وقت کا آدمی. اور یہ کتاب اس دور میں آگے بتا رہی ہے کہ تمہیں کیوں کے آنسر دینے آیا ہوں میں.